علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم ڈسکس کریں گے عمرے کا طریقہ، عمرہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ عمرے سے پہلے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ آپ کو پتہ ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے۔ عمرے کا احرام کہاں سے باندھنا ہے، چلو تھوڑا سا مختصر اس پہ عرض کر لیتا ہوں۔ عمرے کا آپ نے احرام، جب آپ میقات سے پہلے عمرے کا احرام باندھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جہاز میں آپ نے عمرے کی احرام کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے، جہاز میں نیت کرنی ہے۔ گھر سے نیت کر کے آئیں گے تو بہت مشکلات آتی ہیں، بورڈنگ کرنے کے وقت جو ہے بہت ساری پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، گھر سے آپ نے نہا کے غسل کر کے نفل پڑھ کے آ جانے ہیں، اور آپ نے بورڈنگ کروا کے اس کے بعد سامان وغیرہ سارا آپ نے پیک کروا کے بھجوا کے بورڈنگ کروا کے، جب آپ بیٹھیں گے وہاں پہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ نے جو ہے نا ویٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہاز آتا ہے، پھر آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں۔ تو آپ نے اس 1 گھنٹے میں آپ نے کیا کرنا ہے، احرام باندھنا ہے۔ احرام باندھ کے نفل پڑھ کے وہاں پہ آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں۔ اور نیت آپ نے کب کرنی ہے، نیت بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب جہاز میں بیٹھ جائیں، جہاز چل جائے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ جو ہے نا آدھا گھنٹے بعد آپ نیت کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور جب جہاز میقات کے قریب پہنچتا ہے تو اس وقت جہاز وہاں پہ 5-10 منٹ کھڑا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو روک دیتے ہیں جہاز کو ہوا میں ہی۔ تو بتاتے ہیں کہ وہ اعلان کرتے ہیں، ایئر ہوسٹس وغیرہ ساری وہ اعلان کرتی ہیں کہ بھائی میقات آ گیا ہے، آپ نے یہاں پہ نیت جس نے نہیں کی تو وہ نیت کر لیں۔ لیکن کچھ لوگ سو رہے ہوتے ہیں، تو بیسٹ یہ ہے جب جہاز اوپر ہوا میں بلند ہو جائے تو 1 گھنٹہ یا آدھے گھنٹے بعد آپ نیت کر لیں، اور پورے جہاز میں آپ نے تلبیہ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ٹھیک ہے، یہ تلبیہ آپ نے پڑھنا ہے۔ تو ٹھیک ہے، آگے کافی لمبا پروسیس ہے، میں شارٹ کرتا ہوں کہ میرا مقصد یہ ہے کہ عمرہ کیسے کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ احرام باندھ کے آپ جہاز سے ہو کے آپ دوبارہ آ جائیں گے، وہاں پہ حرم پہنچ جائیں گے، ہوٹل میں آ کے حرم پہنچ جائیں گے، تو آپ نے جب حرم پہنچیں گے تو پہلے آپ نے حرم میں پہنچنے کے بعد آپ نے کعبہ، پہلی دفعہ جو جائیں گے ظاہری بات ہے پہلی نگاہ کعبے پہ پڑے گی تو انہوں نے دعا وغیرہ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے ایک دم سے عمرہ نہیں شروع کرنا، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے کعبے کے دیکھنے کے بعد آپ ساری دعائیں کر لیں، ادھر ادھر دیکھ لیں ساری طرف، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کسی سے پوچھ لیں سارا کچھ کہ بھائی گرین لائٹ کہاں پہ ہے، حجر اسود کس طرف ہے، ساری چیزیں آپ نا، ٹھیک ہے، ساری چیزیں ایک دفعہ اس کا مشاہدہ کر لیں، اس کے بعد آپ نے عمرہ سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ جو ہے نا جائیں وہاں پہ فوراً آپ عمرہ سٹارٹ کر دیں، آرام سکون سے عمرہ کریں، بہت ٹائم پڑا ہے، سارا ٹائم عبادت کا آپ کے پاس پڑا ہے، آرام سکون سے آپ نے عمرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے میرے پیارو۔ جب آپ پہلی نظر دیکھنے کے بعد دعا وغیرہ کر لیں گے، اس کے بعد نماز کا وقت نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے طواف سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، طواف سٹارٹ کرنا ہے۔ اگر نماز کا وقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر نماز کا وقت ہے تو آپ نے طواف نہیں کرنا، آپ نے جو ہے جو وہ کر لینا ہے، بس آپ نے جو ہے نا نماز پڑھنی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے عمرہ سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، عمرہ سٹارٹ کرنا ہے، اور عمرہ سٹارٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، حجر اسود کو سب سے پہلے دیکھیں، جو آپ کے سامنے ایک میں نے پکچر لائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اب میں سٹارٹ کرتا ہوں، عمرے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں۔ یہاں پہ جب آپ جائیں گے سامنے آپ کس سے پوچھیں گے، آپ کو بتا دیں گے کہ حجر اسود کہاں پہ ہے، ٹھیک ہے، یہ سامنے سارے لوگ وہاں سے سٹارٹ کریں گے، یہ آپ کو دکھائی دے رہے تصویر میں، یہ جگہ یہ والا حجر اسود ہے، ٹھیک ہے، یہ بتایا ہوا انہوں نے، یہ حجر اسود ہے۔ یہاں پہ حجر اسود پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ آ کے استلام کرنا ہے، حجر اسود کو استلام کرنا ہے، دعا کرنی ہے، اللہم انی ارید العمرہ اللہم انی ارید طواف، ٹھیک ہے، میں طواف کی نیت کرتا ہوں، یا اللہ میرے لیے آسان فرما، ٹھیک ہے، اردو میں عربی میں آتی ہے عربی میں پڑھ لے، عربی میں نہیں آتی اردو میں پڑھ لے، ٹھیک ہے، یہ حجر اسود ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، یہ والا یہ حجر اسود ہے یہ۔ اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، آ کے استلام کرنا ہے، دعا نیت کرنی ہے، استلام کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا کس سے پوچھیں گے آپ کو وہاں بتا دیں گے، آسان ہے، وہاں پہ پولیس والا بھی کھڑا ہوگا، تو وہاں سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ پہلا چکر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، استباح کرنا ہے۔ استباح کہتے ہیں آپ نے اپنے دائیں کندھے سے کپڑے احرام کا کپڑا ہٹا دینا ہے، بغل کے نیچے کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں استباح، ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ہٹا دینا ہے، پورے 7 چکروں میں آپ نے اس کو ہٹا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، اس کو آپ نے ہٹانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، طواف شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے، طواف شروع کر دینا ہے، یہاں سے آپ طواف شروع ہوگا، یہ آپ سے چلیں گے، یہ چلیں گے یہاں سے، پھر آگے دیکھیں گے آپ کے مقام ابراہیم آ جائے گا، تھوڑی دیر اگر ٹائم ہے تو آپ مقام ابراہیم کی بھی زیارت کر لیں، دیکھ لیں، لیکن یہ ہے کہ
چلتے جائیں، ٹھیک ہے، چلتے جائیں، جو دعائیں آتی ہیں پڑھتے جائیں، ٹھیک ہے، جو دعا بھی آپ کو آتی ہے وہ پڑھتے جائیں، اس کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگوں نے لکھی ہوئی ہے یہ بھائی آپ پتہ کیا کریں، دعا کریں، اپنے لیے دعا کریں، اپنے بچوں کے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، بہن بھائیوں کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے، جتنے رشتہ دار ہیں جس نے بولا ہے، پہلے چکر میں آپ اپنے ایک بھائی کے لیے دعا کریں، دوسرے چکر میں آپ اپنے دوسرے بھائی کے لیے دعا کریں، تیسرے چکر میں اپنے رشتہ داروں کے لیے، چوتھے چکر میں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے محلے والوں کے لیے، ٹھیک ہے، یہ 7 چکر آپ نے لگانے ہیں، یہ 7 چکر اس میں آپ نے دعائیں مانگنی ہے، صحیح ہے، تو اس طرح آپ کریں گے، ٹھیک ہے، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے، بعض لوگ جو ہے نا پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی مخصوص دعا نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے، رکن یمانی کے پاس جو ہے نا دعا ہے اللہم ربنا آتینا، ٹھیک ہے، یہ والی پڑھ لیں، تھوڑی بہت دعائیں ویسے یاد کر لیں آپ جو عربی میں آپ، وہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو پہلا چکر ہے اس میں ایک نے آپ نے استباع کرنا ہے اپنا، اس کو ہٹانا ہے، دوسری جو ہے نا ایک ہوتا ہے رمل، رمل ہوتا ہے نا جو پہلوان کی چال چلنا، ٹھیک ہے، جس طرح کندھے ہلا ہلا کے چلتے ہیں، وہ چال آپ نے پہلے 3 چکروں میں چلنی ہے، لیکن بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ لوگ بہت زیادہ ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے بس، لیکن کوشش کرنی چاہیے، تھوڑی سی اپنی آپ کی شبیہ بنا دینی چاہیے رمل کی، صحیح ہے۔ اب آپ جب پہلا چکر چلیں گے، یہ دیکھیں یہاں سے آپ جائیں گے، یہ سامنے ملتزم ہے، ٹھیک ہے، یہ ملتزم ہے، یہ ملتزم ہے، اس کو ملتزم کہتے ہیں، یہاں پہ ملتزم پہ جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سامنے جائیں، یہاں پہ آپ دعا کریں، دعا کریں، یہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے، ہر جگہ پہ دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے جب آئیں گے یہ مقام ابراہیم آ جائے گا، اس طرح بنا ہوا، پھر اس کے آگے آ جائے گا حجر اسود، یہ حتیم آ جائے گا، یہ کعبہ کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کعبہ کا حصہ ہے، جب کعبہ تعمیر کیا جا رہا تھا تو اس وقت ان کے پاس جو حلال آمدنی تھی وہ کم پڑ گئی تھی، تو یہ پھر کعبہ کے باہر ہی ہو گیا تھا، اس کی پوری اس کی ڈیٹیل ہے، ہسٹری ہے، تو یہ حتیم ہے، یہاں سے آپ جائیں گے، یہاں چلتے 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 اس طرح آپ چکر لگائیں گے، یہ پورا چکر لگائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں سے پیچھے آ کے یہاں پہ آپ آئیں گے، یہ حجر اسود سے اس کونا، یہ کونا جو ہے یہ والا، اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی، ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کیا کریں گے، یہاں پہ آ کے آپ نے اس کو استلام بھی کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اگر چھو سکتے ہیں اس کو چھو لیں، دائیں ہاتھ سے اس کو چھو سکتے ہیں، اس کو دائیں ہاتھ سے چھو سکتے ہیں اور استلام اس کو کر لیں، صحیح ہے، اس کے ساتھ خوشبو نہیں لگی ہوتی، ٹھیک ہے، خوشبو اس کے ساتھ نہیں لگی ہوتی، اور جو ہے دوسرے جو ہے نا ان پہ خوشبو لگی ہوتی ہے، وہاں پہ اس کے کوشش کریں اس میں حجر اسود کو نہ چھوا جائے، ٹھیک ہے، حجر اسود پہ خوشبو لگی ہوتی ہے کہ اس سے آپ کا جو ہے نا آپ پہ دم آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، جب رکن یمانی میں یہاں دعا کریں اللہم ربنا آتینا فی الدنیا، ٹھیک ہے، جتنی دعائیں آپ کو آتی ہیں وہ کریں، جو یہ دعا مسنون دعا ہے اگر یہ آتی ہے یہ والی کریں، ٹھیک ہے، جب آپ رکن یمانی سے یہاں پہ آئیں گے، رکن یمانی سے یہاں آئیں گے، یہاں پہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اسی طرح پھر آپ دوبارہ استلام کریں گے، بسم اللہ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھے اللہ اکبر، اگر کسی کو نہیں آتا بس اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ لگا کے، ٹھیک ہے، اشارہ کر کے آپ دوبارہ سیکنڈ چکر سٹارٹ کریں گے، دوسرے چکر میں بھی آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، سیم وہی دعائیں مانگنی ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سیم تیسرے چکر میں، ٹھیک ہے، 3 چکر میں آپ نے رمل کرنا ہے، چوتھے چکر میں آپ نے رمل نہیں کرنا، سمپل آپ آرام سے آپ نے چلنا ہے، ٹھیک ہے، یہاں سے یہ والا آپ کر لیں گے، پھر اسی طرح 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، ٹھیک ہے، دیکھیں تو یہاں لکھا ہے نا، تو آپ کے ہر چکر میں حجر اسود کو سلام یعنی حجر اسود کی طرف اشارہ کرنا ہے اور اللہ اکبر کہنا ہے، ٹھیک ہو گیا میرے بھائی، جب آپ 7 چکر اس طرح پورے کر لیں گے نا، یہ سارے 7 چکر یہاں پہ، یہاں سے یہ سارے 7 چکر ہو جائیں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے زمزم پینا ہے، زمزم پینا خوب سیرے کو زمزم پینا ہے، اتنا انہوں کتنا زمزم پیے آپ کو جو ہے نا پیشاب آ جائے، پھر واش روم بہت دور ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی پریشانی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو زمزم پینے کے بعد آپ نے یہاں پہ ملتزم کے سامنے آ کے آپ نے دعا کرنی ہے بہت زیادہ، جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں، جتنی سارا عمرے کا سارا جو ہے نا عمل دعاؤں کا ہے میرے بھائی، جتنی دعائیں ہو سکتی ہیں آپ وہاں پہ کریں، جب آپ وہاں سے دعا کریں گے پھر آپ نے حجر اسود کو استلام کر دینا ہے، استلام کرنے کے بعد آپ نے صحیح کی طرف آنا ہے، ٹھیک ہے، جب استلام کر لیں گے آپ نے صحیح کی طرف آنا ہے، یہاں سے آپ جائیں گے، ٹھیک ہے، یہاں مقام ابراہیم سے یہاں سے جائیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہاں سے جائیں گے، یہاں سے درمیان سے ایک رستہ نکلے گا، یہاں سے درمیان سے ایک رستہ نکلے گا، آگے کولر بھی ہوں گے زمزم کے، سامنے صحیح کا راستہ ہوگا، ٹھیک ہے، کسی سے پوچھ لیں اب میں نے صحیح کو جانا ہے، ٹھیک ہے، کوئی مل جائے آپ کو بتا دے کہ صحیح، پھر آپ نے جب صحیح سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے صفا سے صحیح سٹارٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، صفا سے آپ نے صحیح سٹارٹ سوری ایک بات بھول گیا، جب آپ
7 چکر پورے کر لیں گے وہاں پہ آپ یہاں پہ آ کے آپ نے 2 نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ واجب ہیں، یہ 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کے بعد ٹھیک ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ جو ہے نا ابراہیم مصلی، یہ آپ نے یہ 2 رکعت اس کے پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، لازمی ہے۔ مکروہ ٹائم ہے نہیں ہے تو آپ 2 رکعت پڑھیں، اگر مکروہ ٹائم ہے، مکروہ ٹائم ختم ہونے کے بعد بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یہ ضروری ہے، واجب تو آپ ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جب آپ پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ صحیح کی طرف جائیں گے۔ صحیح کو آپ جب صفہ سے آپ نے صحیح کو شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے میرے پیارو، صفہ سے آپ نے صحیح کو سٹارٹ کرنا ہے۔ جب آپ صفہ سے صحیح سٹارٹ کریں گے، آپ ابدؤ کما بدأ اللہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، ٹھیک ہے، یہ دعا ہے، آپ پڑھ لیں وہاں پہ۔ اور آپ جب صحیح سے سٹارٹ کریں گے صفہ سے تو وہاں پہ آپ نے کھڑے ہو کے سامنے بالکل آپ کا کعبہ ہوگا، ٹھیک ہے، جب آپ صفہ پہاڑی پہ چڑھیں گے، ٹھیک ہے، تھوڑی سی اوپر وہاں پہ آپ کو سامنے کعبہ دکھائی دے گا، تو آپ نے پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے پہلے دعا مانگنی ہے، ٹھیک ہے، دعا مانگنے کے بعد آپ نے صحیح سٹارٹ کرنی ہے۔ صفہ سے آپ صحیح سٹارٹ کریں گے، صفہ سے جب صحیح آپ کریں گے تو تھوڑا سا چلیں گے، آگے سبز لائٹ آ جائے گی، ٹھیک ہے، گرین لائٹ میں آپ نے بھاگنا ہے، دوڑنا ہے، ٹھیک ہے، کوشش کریں اتنا زیادہ تیز نہیں دوڑنا، جو ہے نا بس دوڑنے کی اپنی شبیہ اتنی ہو کہ بھائی لگ جائے کہ یہ بندہ دوڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ عورتیں دوڑیں نا، عورتیں دوڑنا لگائیں، مرد دوڑ لگائیں، ٹھیک ہے، عورتوں کے لیے نہیں ہے۔ جب آپ دوڑ لگا لیں گے تو آپ صفہ سے مروہ جب جائیں گے تو آپ کا 1 چکر ہو جائے گا، ٹھیک ہے، صفہ سے مروہ جائیں گے تو آپ کا 1 چکر ہو جائے گا، پھر آپ مروہ سے دوبارہ صفہ آئیں گے تو آپ کا 1 چکر اور ہو جائے گا، 2 چکر، پھر 3، پھر 4، پھر 5، 6، اس طرح آپ نے 7 چکر پورے کرنے ہیں۔ آپ کا 7واں چکر جا کے صفہ پہ ختم ہوگا، ٹھیک ہے، تو پھر وہاں سے آپ جب صفہ سے آپ کا چکر ختم ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھ لینے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد آپ نے حلق کروانا ہے، وہاں سے آپ سیدھا جائیں گے وہاں پہ۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ صحیح کر لیتے ہیں، صحیح کرنے کے بعد وہاں پہ لوگ بعض کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں آؤ جی حلق حلق حلق، ٹھیک ہے، یہ آپ نے ان سے نہیں کروانا، وہ عربی وغیرہ ہوتے ہیں ان سے نہیں کروانا بھائی، آپ باقاعدہ چاہ کے آپ باہر حمام ہے حمام والے سے کروائیں، ٹھیک ہے، یا آپ خود جو آپ کا کوئی اور بھائی وغیرہ ایک دوسرے کے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں، ٹھیک ہے، ان سے نہیں کروانا۔ صحیح حلق جو ہے نا حلق کروائیں یا قصر کروائیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ تھوڑے سے بال یہاں سے کاٹ دیے، تھوڑے سے ایک جگہ سے تھوڑی، یہ غلط ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہوتا، غلط ہے۔ آپ نے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے نا قصر کا حلق کروائیں، اللہ کے نبی نے جو ہے نا حلق کی زیادہ فضیلت ہے قصر سے، ٹھیک ہے، گنجا ہو جائیں، ٹین کروا لیں، اور اس کے بعد جب آپ بال وغیرہ کٹوا دیں گے، ٹھیک ہے، تو آپ کا احرام کھل جائے گا۔ عورت کا یہ ہے کہ ایک پورے کے برابر جو ہے نا آپ نے عورت کا بھی تھوڑے سے بال اس طرح کاٹنے ہیں، یہ نہ ہو کہ عورت کے بہت زیادہ بال کاٹے، آپ ایک سفر میں 5 عمرے کروائیں تو بیچاری کے بال کاٹنے تو بہت زیادہ بال اس کے کٹ جائیں، بس تھوڑے تھوڑے ایک پورے کے برابر، تاکہ پتہ چلے یار حلق ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ علماء سے آپ نے مسائل سیکھ کے جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ یہ عمل کر لیں گے آپ اس کے بعد احرام آپ کھول سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ احرام کی پابندیاں ہیں، احرام میں کیا کیا نہیں کرنا، اس پہ انشاءاللہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا، کیا کیا مکروہات ہیں، ٹھیک ہے، انشاءاللہ ملتے ہیں، جزاک اللہ۔